السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لا ینام ولا ينبغی له ان ینام والصلاة والسلام على خیر الانام. اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في كلام المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. محترم صدر صاحب، مہمانان خصوص، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے صلہ رحمی کی اہمیت و تاکید. ابھی میں طفل مکتب ہوں، نہ عالم ہوں نہ علامہ. ابھی میں طفل مکتب ہوں، نہ عالم ہوں نہ علامہ. تمنا دل میں گونجتی ہے، سنا دو حق کا پروانہ. عزیز سامعین و سامعات، ذوی القربہ میں ان لوگوں کا حق سب پر مقدم ہے جن سے خون کا رشتہ ہے. ان کے حقوق کی ادائیگی کو صلہ رحم اور نہ ادا کرنے کو قطع رحم کہتے ہیں. اسلام میں صلہ رحم کی بڑی تاکید اور اس پر بڑے اجر کا وعدہ ہے، اور قطع رحم کے لیے بڑی مذمت اور قاطع رحم کے لیے بڑی وعید آئی ہے. کلام مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطے سے آپس میں سوال کرتے ہو، اور قرابت والوں سے خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. اور قطع رحم کرنے والوں کو قرآن مجید میں فاسق کہا ہے. وما يضل به الا الفاسقین الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اور اس مثل سے اللہ گمراہ نہیں کرتا انہی لوگوں کو جو نافرمانی کرتے اور اللہ سے جو عہد باندھا ہے اس کو توڑتے، اور اللہ نے جن تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے. اور اس جوڑنے اور کاٹنے کی اجمال کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے الرحم شجنة من الرحمن فقال اللہ من وصلک وصلتہ من قطعک قطعتہ. رحم رحمان سے نکلی ہوئی ایک شاخ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. یعنی جو شخص صلہ رحم کرے گا اللہ اس کے ساتھ رحم سے پیش آئے گا، اور جو قطع رحم کرے گا اللہ کا رحم اس سے دور ہوگا. حدیثوں میں مختلف تمثیلی پیرائیوں میں صلہ رحم کی بڑی تاکید کی گئی. معزز سامعین و سامعات، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوقات کی پیدائش سے فارغ ہو چکا تو رحم نے اللہ کا دامن تھام لیا اور کہا یہ اس کا مسکن ہوگا جو تیری گراہ یعنی صلہ رحم کو کاٹنے سے بچے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک کیا تجھ کو یہ پسند نہیں، جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. رحم نے عرض کیا ہاں یا رب. رب نے فرمایا تو یہ تجھے دیا گیا. عزیز سامعین و سامعات، یہ بڑا حق ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ چاہو تو یہ آیت پڑھ لو فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. وہ قوم رحمت الہی سے محروم رہتی ہے جس میں کوئی قطع رحم ہوتا ہو اور اس کو دنیا ہی میں قطع رحم کی سزا مل جاتی ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت پیدا ہو اس کو صلہ رحم کرنا چاہیے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے اس کو صلہ رحم کرنا چاہیے. ایک عربی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسی چیز بتاؤ جو مجھ کو جنت سے قریب اور آتش دوزخ سے دور کر دے. فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس میں کسی کو شریک نہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، صلہ رحم کرو. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صلہ رحم کرنے والوں میں جمع کرے اور قطع رحم سے بچائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.